الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو ڈیلی وزڈم فرام حدیث چینل. آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے جس میں ہم صحیح بخاری کے باب نمبر 2 کو سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے کتاب الایمان، بک کا فیتھ بھی کہتے ہیں، اور اس میں ہم حدیث نمبر 8 سے 12 مکمل کریں گے اور ہم دیکھیں گے اس کا مختصر سا تعارف کہ کتاب الایمان میں دین اسلام کے کون سے پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم کتاب الایمان کا تعارف پڑھتے ہیں. صحیح بخاری کا دوسرا باب ہے کتاب الایمان، ایمان کے موضوع پر روشنی ڈالتا ہے. یہ باب ایمان کے لغوی اور شرعی معنی اور اس کے مختلف شعبوں اور اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. اس کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جو ایمان کے بنیادی عقائد، اعمال اور ان چیزوں پر دلالت کرتی ہیں جن سے ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو ترتیب دے کر دراصل اسلام کے اساسی عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. جب ہم احادیث کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں تو اس باب کے اندر مختلف نسخوں کے اعتبار سے احادیث کی تعداد میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے، لیکن عموماً اس کی جو تعداد ہے وہ 51 ہے، 51. کچھ روایات میں اضافہ ہے اور اس وجہ سے ان کی تعداد 57 ہے. ان میں ہم موضوعات کا ذکر کرتے ہیں. کون کون سے موضوعات کا ذکر ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کتاب الایمان میں سب سے پہلے ایمان کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے مختلف اجزاء جیسے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کا ذکر ہے. اس کے ساتھ اسلام کے بنیادی ارکان جیسے شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ایمان سے تعلق بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بعض اعمال کا ایمان کا حصہ ہونا یا ایمان کی علامت ہونا، مثلا صدقہ، اخلاق حسنہ کے یہ ایمان کا حصہ ہیں. اس کے بارے میں بیان ہے. ایمان میں کمی اور زیادتی کا تصور بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی فضیلت اور ایمان لانے کا اجر بیان کیا گیا ہے. بخاری کے باب نمبر 2 کتاب الایمان، دا بک آف فیتھ کی پہلی حدیث اور صحیح بخاری کی 8ویں حدیث ہم پڑھتے ہیں جو کہ ابن عمر نے روایت کی ہے اور وہ اس حدیث کے اندر اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ہم دیکھتے ہیں کہ پس منظر اور رہنمائی اس حدیث کے اندر ہمیں کیا ملتی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ حدیث ایمان کی بنیادی عقائد کا جامع بیان کر رہی ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے وہ یہ کہ ایمان کے ارکان کی ہمیں پہچان بتائی جا رہی ہے. ہمیں ایمان کے بنیادی عقائد یعنی اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، تقدیر اور یوم آخرت کو جاننا اور ان پر ایمان رکھنا ہے. بخاری کی حدیث نمبر 9 ابو ہریرہ نے روایت کی ہے اور آپ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. ہمیں اس حدیث کے اندر کیا پس منظر ملتا ہے اور اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایمان، اسلام اور احسان کے درمیان فرق کو بیان کیا گیا ہے. اسلام ظاہری اعمال، شہادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام ہے. ایمان باطنی عقائد کا نام ہے اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث دین کے 3 اہم درجات کو واضح کرتی ہے اور اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہمیں دین کے ان 3 درجات کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف ظاہری اعمال کافی نہیں بلکہ باطنی عقائد کی درستگی اور اخلاص بھی ضروری ہے. اب ہم حدیث نمبر 10 پڑھیں گے جس کو روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر نے اور وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی عامر بن شابی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، یعنی کہ یہ حدیث بہت سے راوی نے روایت کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا پس منظر ملتا ہے اور کیا رہنمائی ملتی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور مقبول حج کرنا بتایا ہے. یہ حدیث اسلام میں بعض اعمال کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. افضل اعمال کی پہچان بتائی گئی ہے. ہمیں ان اعمال کو ترجیح دینی چاہیے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. حدیث نمبر 11 ہم پڑھتے ہیں جو ابو موسیٰ نے روایت کی ہے اور ابو موسیٰ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں.
اسے ہمیں کیا پسند منظر ملتا ہے وہ یہ کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث باہمی ہمدردی، اخوت اسلامی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے باہمی اخوت اور ہمدردی کی اہمیت۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ معاشرے میں محبت اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 12 جو کہ عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے، اور وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ اس میں ہمیں یہ رہنمائی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ مستحق ہوں انہیں کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانا ایک عظیم عمل ہے، اور سلام کو عام کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو، انہیں سلام کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، ویلکم ٹو دا فیملی۔ ہمارے ساتھ جڑیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشنی حاصل کیجیے۔ آج ہم نے صحیح بخاری کے باب نمبر 2 کی حدیث نمبر 8 سے 12 مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر حدیث نمبر 13 سے 18 مکمل کریں گے۔